ڈیسکا میں الیکشن کی جو انکوائری رپورٹ تھی وہ سامنے آ گئی ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے مسائل کس قدر زیادہ ہیں، اور یہاں کے سبھی لوگ ان مسائل سے بالکل یعنی انڈیفرنٹ ہیں۔ وہ اس سے تعلق ہی نہیں اپنا جتاتے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس کے مسائل کو یا اس کے پرابلمس کو یا اس کے اندر جو مشکلات ہیں ان کو ہم نے خود حل کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ارلی نائنٹیز میں کراچی کے اندر ہر روز لوگوں کی بوری بند لاشیں ملتی تھیں، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہاں کی جماعت یہ سب کچھ کرتی تھی، جس کے اگینسٹ نصیر اللہ بابر جو کہ پیپلز پارٹی کے ہوم منسٹر تھے، انہوں نے ایک آپریشن کا آغاز کیا۔ تو پولیس اور دوسری جو لا انفورسنگ یا جو مخبری کا کام کرتے تھے، یعنی اسپائی آف دا گورنمنٹ اور آف پولیس، ان سب نے بہت یعنی مرکزی کردار ادا کیا۔ لیکن پھر کیا کیا گیا؟ پھر وہ حکومت ختم کر دی گئی، یعنی الزام لگا کے۔ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے۔ بہرکیف وہ پیپلز پارٹی کی حکومت برطرف کر دی گئی، اور جن پولیس والوں نے اور جن لوگوں نے مخبری کی تھی یا جو اس تمام آپریشن میں لوکلی اس شہر سے انوالو تھے، ان کے گھروں میں وہ دہشت گرد، وہ کراچی کی وہ جو تھی نا سیکٹر انچارج اینڈ پتہ نہیں کس کس کے انچارج، وہ جناب ان پولیس والوں کے گھر پہنچے اور انہوں نے چن چن کے ان لوگوں کو مارا۔ ایک اس سے پہلے کی بھی بات آپ کو یاد کرا دیں کہ 1977 میں لوگوں کو جب کوڑے مارے جاتے تھے تو ایک لکڑی کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا، اس پر کسی کو نکر پہنا کے اس ڈھانچے کے ساتھ اس کو باندھا جاتا، اور پھر اس کی تشریف پر کوڑے مارے جاتے۔ سامنے اس کے منہ کے لاؤڈ سپیکر کا مائک رکھا جاتا، یہ جو مساجد میں اذان دینے کے لیے سپیکر ہوتا ہے نا، یعنی ماؤتھ پیس، وہ اس کے سامنے رکھا جاتا، اور گراؤنڈ کے چاروں طرف سپیکر لگا کے لوگوں کو وہ تشدد کی جب اس کی چیخیں اٹھتی تھیں کوڑوں کی وجہ سے تو وہ لوگوں کو سنائی جاتی تھی۔ تو لوگوں کے اندر خوف اس قدر یعنی لوگوں کی جینز تک میں شامل ہو گیا۔ تو اب ڈسکا رپورٹ میں یہ کہتے ہیں یہ الیکشن جو ہے اس میں اتنے الیکشن کمیشن کے پریزائڈنگ افسر اور اتنے دوسرا عملہ یہ سارے یہاں سے اغوا ہو گئے، اور اس پر ایک بڑی اعلیٰ انکوائری رپورٹ آ جانی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا آج یہی خیال ہے، اور ہم یہی سنتے رہے ہیں کہ سب جو ہے وہ اپنا اپنا لیکچر جھاڑے جا رہے ہیں کہ جناب وہ تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے خلاف کارروائی کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر جو محکمہ تعلیم سے لوگ وہاں پر الیکشن کے لیے انگیج کیے گئے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے، اور پولیس میں جو سپائی یا اے ایس آئی لیول کے لوگ ہیں ان کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ مجال ہے جو کسی ہائی اپ کے اوپر گفتگو کرے۔ بات آپ کی ساری درست ہے کہ کسی صاحب ذرا اوپر سے جب تک آرڈرز نہ ہوں نیچے والا عملہ کچھ نہیں کرتا۔ لیکن آپ یہ عالم تو سوچئے کہ جب کوئی کسی کا نام نہیں لیتا، جب کوئی کسی کے بارے میں نہیں بتاتا تو وہ کیوں نہیں بتاتا؟ جناب آپ ایک پریزائڈنگ افسر کو ایک دن کے لیے تمام اختیارات دیتے ہیں کہ آپ کسی کو اریسٹ کر سکتے ہیں، آپ کسی کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنا سکتے ہیں، اس کو جیل بھیج سکتے ہیں۔ لیکن جناب لوگ کہتے ہیں کہ جناب آج تو آپ پریزائڈنگ افسر ہیں، آج آپ کے پاس بڑے اختیار ہیں، آج شام 5 بجے الیکشن ختم ہو جائے گا اور رات 12 بجے یہ آپ کا اختیار جاتا رہے گا، اس کے بعد آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے، تو اب آپ بتائیے آپ ہمارے کہنے پر چلیں گے یا اپنے اختیار کو استعمال کریں گے؟ تو جناب وہ جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے یا الیکشن میں جو بھی جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جناب مجھے آپ کی بات ماننی ہے، یہ جو میرے پاس اختیار آیا ہوا ہے میں نے اس کو کیا کرنا۔ تو گمبھیرتا اس میں ہے کہ لوگ خوف زدہ ہیں اس معاشرے میں،
کیونکہ یہاں کی ریاست خود اغوا کار ہو گئی ہے، یہاں کی ریاست خود قانون کو کڈنیپ کر لیتی ہے اور پھر خود ہی فیصلے سناتی ہے، کسی کو اپنے بے گناہ ہونے کا موقع بھی نہیں دیتی ہے کہ وہ اپنی صفائی دے سکے۔ تو جناب کون اس ملک میں بولے گا اور کون کچھ کرے گا؟ ہم تو صرف آپ کے دروازے پر گھنٹی بجا سکتے ہیں، آپ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں کہ اٹھیے، اس ملک کے معاملات بہت گمبھیر ہو چکے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں گے جو سیاست میں لوگ آتے ہیں وہ اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے اور اپنے ناجائز اختیار کو مزید بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ میں ہیں ان کا اپنے قانون سے آگے بڑھ کے کام کرنے کا جذبہ غیر قانونی ہے، وہ ادھر جاتے ہیں۔ پیچھے کون رہ گئے؟ وہ جو انصاف کی مسند پہ بیٹھے ہیں تو وہ کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اور پھر جہاں سے جو کچھ آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا جاتا ہے، کئی گانے ہیں نا آنکھوں ہی آنکھوں میں، تو وہاں بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں جو کہا جاتا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ یہ معاشرہ گل سڑ چکا ہے، اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، لیکن ابھی تک ہم جو ہے وہ اس کو نہ تو درست کرنے کے واسطے کو کام کرتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے کوئی تگ و دو کرتے ہیں۔ تو جب تک یہ خوف کے سائے منڈلاتے رہیں گے، جب تک غیر قانونی احکامات اور کام بزور بازو کروائے جاتے رہیں گے، تو ڈسکا کیا پورے پاکستان کا الیکشن چوری ہوتا رہا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی الیکشن ہم کرا لیتے ہیں، ہمیں تو اس ملک کے طول و عرض کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی بھی الیکشن شفاف نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے کام کرنا ہے وہ ایک سمپل عبارت پڑھ نہیں سکتے ہیں، ایک سمپل یعنی سینٹینس لکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ کا خیال ہے وہ بڑے جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی مینجمنٹ کر کے اور آپ کو سب چیزیں کر کے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ جہاں ہر جگہ فقدان پایا جاتا ہو، چاہے وہ قابلیت کا ہو، چاہے وہ دیانت کا ہو، چاہے وہ اخلاق کا ہو، فقدان جب پایا جاتا ہے تو اس کے نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں۔ ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف بشمول ہمارے سب تماشائی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بچ گئے ہیں، اگر کوئی اور پس رہا ہے تو پستا رہے۔ تو پاکستان پس رہا ہے تو سب کہہ رہے ہیں ہم تو بچے ہوئے ہیں، پاکستان پستا ہے تو پس جائے۔ تو جناب سوچنے کا عمل ہے کہ آپ حالات کے اگینسٹ سوچ کے کوئی بہتری کے لیے قدم اٹھائیں گے، یا آپ اسی طرح خوف میں بیٹھے اس ملک کی مزید تباہی کا سامان پیدا کرتے جائیں گے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی دکان چلانی ہے، ہر کوئی آپ کے ذہن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا، لیکن آپ تو اپنے ذہن کو پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کر لیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک خدا نخواستہ نہیں ہوگا تو ہماری پہچان وہ نہیں ہوگی جو آج ہے، پھر کوئی اور ہی ہوگی۔ 47 سے پہلے ہم انڈین مسلمز تھے، اب ہم پاکستانی مسلمز ہیں۔ تو جناب سوچئے کہ ہم کس طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ڈسکا رپورٹ کو کوڑے دان میں پھینکیے، جیسے آپ نے محمود الرحمن کمیشن جو کہ 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے بارے میں تھی، اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ جو الزامات اور جو چیزیں عوام کو سامنے پتہ ہیں اس کے اوپر انکوائریاں کرا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن
نہ تو وہ خود آتا ہے، نہ اس کے پاس اختیار ہے کسی چیز کو سمجھنے کا، تو وہ کیا انکوائری کرے گا اور کیا بتائے گا؟ وہ ایک فیصل واڈا کا کیس ہی کافی تھا، جو کہ الیکشن کمیشن روزانہ دوسروں کے کہنے پر تاریخ پر تاریخ، وہ ایک انڈین مووی ہے نا کہ تاریخ پر تاریخ ملتی ہے جج صاحب، تو یہاں پر تاریخ پر تاریخ ہی آپ دیتے رہے، اور اخیر میں وہی فیصل واڈا صاحب آج کل ہمیں سرمنز یعنی واز کر رہے ہیں، واز تو جمعے والے دن ہی ہوتا ہے، تو وہ ہمیں اخلاقیات کے اوپر واز دے رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ پتلی گلی سے نکل گئے اور یہی الیکشن کمیشن تھا۔ پھر ابھی وہ اعظم سواتی اور فواد چودھری کو انہوں نے نوٹس دیے، تو ابھی وہ بھی پتلی گلی سے سلپ ہو جائیں گے۔ یہاں پر کچھ نہیں بدلنے والا، سب شو آف ہے، تو شو آف میں قومیں اور ملک ڈوب جاتے ہیں، ترقی نہیں کرتے۔ سوچئے، سوچنے کا عمل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی اگلے انکوائری رپورٹ یا کسی اور بڑے صدمے اور واقعے کے ساتھ، جو کہ اس ملک سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، لیکن یہاں ہوتا ہے ایسے، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔